کیا چیز مسنگ ہے کہ آپ اپنی لائف کے اس سٹیج پہ آ کے لگتا ہے کہ یار ضائع ہو گیا کچھ؟ دیکھیے، جو چیز ہم نے نہیں دیکھی نا، ہم زیادہ تر اس کے پیچھے پگلائے ہوئے ہیں، بجائے اس کی قدر کرنے کے جو چیز ہمارے پاس ہے۔ اور کے چکر میں نا، جو یار ہمارا ہے نا، اس کو چھوڑ کر پوری دنیا کے یاروں میں ہمارا انٹرسٹ ہے۔ یہاں سے ہم اپنی ہی بھینس جو ہے نا، وہ پانی میں دھکیل دیتے ہیں، وہ بھی ٹانگے شانگے باندھ کے، ٹھیک ہے جی، جیسے کھوتا کھوہ میں سٹ دیتے ہیں ہم۔ یہاں پہ ہم لوگ ایشوز ہمارے ساتھ ہیں کہ جو چیز آپ کے مجھے بھی پہلے یہ چیز سمجھ نہیں آتی تھی، بائی دا وے، اقرار کرنا چاہیے انسان کو، جب آدمی ادراک کی سیڑھیاں ساتھ ساتھ چڑھتا ہے تو آہستہ آہستہ ان چیزوں کی سمجھ آتی ہے۔ ہم بھی کہنا اور بات ہے، سمجھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے چیزوں میں، لیکن ایک وقت ایسے آیا کہ جب بے انتہا محنت اور رب کی مہربانی اور لوگوں کی دعاؤں سے میں نے وہ چیزیں اچیو کر لیں جو میں بچپن سے دیکھتا، سوچتا اور سمجھتا تھا۔ جب وہ اچیو کر لیں تو پھر ایک ایسا وقت بھی آ گیا کہ ان کے بعد مجھے کچھ اور چاہیے تھا۔ لگتا یہ تھا، میرے ایکشن سے، میری چیزوں سے یہ لگتا تھا جیسے میرے لیے اٹس ناٹ گڈ انف، مجھے کچھ اور چاہیے۔ تو اس سے بے چینی، اضطراب، تکلیف، یہ پریشانی بڑھنا شروع ہوگی ایک زمانے میں۔ یہ سٹیجز ہوتی ہیں، جیسے گریف کی سٹیجز ہوتی ہے نا، اس طرح اپنے آپ کو جاننے کی بھی، سیلف ریکگنیشن کی جو سٹیجز ہیں نا، وہ بھی، پر اس کا ایک ہی جگہ ہیرارکی آف نیڈ تھیری میں صرف سیلف ریکگنیشن لکھا ہوا ہے، لیکن سیلف ریکگنیشن کے اندر بھی بہت ساری سٹیجز ہوتی ہیں، لیولز ہوتے ہیں۔ اس کے بعد سیلف ایکچولائزیشن لکھی ہوئی ہے آگے، لیکن اس سیلف ایکچولائزیشن کے بھی ڈفرینٹ لیولز ہوتے ہیں۔ کسی ایکسلنس جب آپ اچیو کرتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایز اے ہول آپ نے کوئی چیز اچیو کر لی ہے۔ ایکسلنس کے بھی لیولز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بالکل اسی طرح جب میں یہ چیزیں سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، مجھے خیال آیا کہ جو ہے اس کو چھوڑ کر کہیں میں اس کے پیچھے تو نہیں زیادہ اپنے آپ کو مار رہا جو مجھے چاہیے۔ تو مجھے سمجھ یہ آئی کہ کل کا پتہ نہیں ہے، زندگی کتنی ہے اور کتنی نہیں ہے، اس کے بارے میں آپ کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو جس چیز کے لیے میں نے اتنی محنت کی، جس سوچ کو حاصل کرنے کے لیے، جس چیز کو بنانے کے لیے میں نے اتنی محنت کی، اپنے ذہن کو اور اپنی زندگی کو، مجھے اب اس کو انجوائے کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک وقت میں جا کے آپ کو یہ سمجھ آتا ہے کہ ایک لمحہ ہی کارگر ہوتا ہے، کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو جو اس وقت میری صحت ہے، جو اس وقت میرے تھوڑے بہت پیسے ہیں، اس کو میں کیسے استعمال کرتا ہوں؟ اس وقت جو میرے دوست ہیں، اس وقت جو میرے رشتے میرے ساتھ ہیں اور جن کی وجہ سے میں یہاں تک پہنچا ہوں، میں ان لوگوں کے ساتھ کیسے بہتر سے بہتر وقت گزار کے اچھی سے اچھی میموریز کریٹ کر سکتا ہوں یا کوئی اچھے لمحے کریٹ کر سکتا ہوں۔ تو میں نے آگے تو آدمی چلتا ہی رہتا ہے، ساتھ ساتھ کام ہوتا رہے گا، لیکن فوکس اس پہ کیا، پریزنٹ کے اوپر اپنے فوکس کیا، اور اس سے کیا ہوا، اس سے شکر گزاری بڑھنے شروع ہوگی۔ تو گریٹیٹیوڈ جب بڑھتا ہے نا انسان کا، تو اس کے ارد گرد اس کے اندر کی جو خوبصورتی ہیں نا، وہ بڑھتی جاتی ہیں، اس کے ڈر کم ہوتے جاتے ہیں۔ یہ بات کہ سب ختم ہو جائے گا، سب کم ہو جائے گا، لوگ کہیں چلے جائیں کے بجائے، یہ سب جب ہے تو اس کو آپ انجوائے کریں، اتنا کریں، اس کے ساتھ مل کے آپ اس کی اتنی یادیں بنائیں، اتنے اچھے خوبصورت لمحے بنائیں کہ وہ آپ کو ایک لائف ٹائم نہیں، جتنی بھی آپ کی لائفز ہیں، اس کے لائف ٹائم تک آپ اس کو اپنے پاس رکھ سکیں اور اس کو ری وزٹ کر سکیں، بیکاز اٹس اے تھنگ آف بیوٹی وچ از اے جوائے فار ایور۔ تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، جب آپ اس پہ دھیان دیتے ہیں تو زندگی بہت خوبصورت ہو جاتی ہے۔ پریزنٹ کو جو آدمی خوبصورت نہیں کر پایا، اس کا جو فیوچر ہے نا، وہ اتنا خوبصورت نہیں ہو سکتا، بڑا مشکل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو ماضی سے سیکھنا، پریزنٹ میں جینا مستقبل کو خوبصورت کر سکتا ہے۔ یہ پورا پروسیس ہے۔ To get the full Radio Azad experience, download the Radio Azad app from the App Store or Google Play and take us with you everywhere.